الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین منافقین کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، ہاں البتہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، وہ اس کو دوسروں سے حقیر بھی نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ وہ نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ اس پر کسی اور کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ یہ ایک مومن کی، مسلمان کی تعریف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، کسی کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوتا، گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، اور نہ کسی پر لعنت کرنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحش، اور نہ ہی وہ بد زبان ہوتا ہے، ولا البذیء، نہ ہی وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ مومن ہے ہی وہی جس کی زبان، ہاتھ، کردار، اخلاق سے دوسرے مسلمان متاثر ہوں، دوسرے لوگ متاثر ہوں اور اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔
آج ہم جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، پچھلے 75 سالوں سے اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہوا آیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہنے والے، اپنے آپ کو ملک کے رکھوالے کہنے والے، اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہنے والوں کی کنڈیشن ہے کہ ہر دفعہ ہر جگہ پر جب کوئی ایک پارٹی اپنے اقتدار میں آتی ہے، دوسری اس کی مخالف بن جاتی ہیں، جسے عام طور پہ ہماری زبان میں حزب اختلاف بھی کہا جاتا ہے، یعنی اختلاف کرنے والا گروہ۔ وہ مذہبی گروہ کی شکل میں ہو، وہ سیاسی گروہ کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی گروہ کی شکل میں ہو، ہمیشہ نقصان ملک کا ہوا ہے، قوم کا نقصان ہوا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ پارٹیاں جو شروع سے اس ملک میں چلتی آ رہی ہیں، انہوں نے بھی اس ملک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو موجود ہیں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ مذہبی پارٹیاں ہوں، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس ملک کے ساتھ خیر خواہی کسی نے بھی نہیں کی۔ ہاں، میں اقتدار میں آ گیا ہوں تو میری نظر میں آپ سارے چور ہیں، سارے گندے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اقتدار میں آ گیا ہے تو ان کی نظر میں ہم سب گندے ہیں، سب چور ہیں۔ وجہ پھر وہی اقتدار کی لالچ، اقتدار کی بھوک، وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عہدہ طلب کیا کہ مجھے فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں یا امیر بنا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم عہدہ مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیتے، ہم عہدہ مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیا کرتے، اس لیے کہ جو عہدہ مانگ کر لے رہا ہے وہ آگے چل کر اپنے اس معاملے میں مخلص نہیں رہتا۔ یہی کچھ ہمارے ملک میں ہوتا آیا ہے۔ الیکشن کی باری آتی ہے تو مذہبی جماعتیں اپنے نمائندے کھڑے کر دیتی ہیں، کس کے لیے؟ عہدے کے لیے، کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو کوئی سیٹ مل جائے گی، علاقے کا کام ہو جائے گا۔ نام یہ ہوتا ہے کہ علاقے کا کام ہوگا، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے۔ در حقیقت وہ اپنی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، علاقے کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، ان کا بھی یہی کردار ہوتا ہے کہ ہم علاقے کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھروں کو پورا کرنے تک ہی محدود ہوتے ہیں، علاقے کی فکر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے میں اس سیاسی پارٹی کا کارکن ہوں، آپ فلانی کے ہیں، وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، میری پارٹی جیت گئی تو آپ میرے مخالف، آپ کی پارٹی جیت گئی تو میں آپ کا مخالف۔ اور یہ بھی مخالفت ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اندر خانہ ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ نقصان قوم اور ملک کا ہوا ہے، اور اس قدر نقصان ہوتا ہے واللہ بخدا کہ اربوں خربوں کے نقصانات ملک کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو آپ دیکھ لیں، رب اکبر کی قسم ہے، اگر میں اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہوں تو میں اپنے گھر کا نقصان کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہر عقل مند بندہ جانتا ہے کہ جو اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہو وہ اپنے گھر کی توڑ پھوڑ نہیں کرتا۔ مجھے آپ کا گھر اچھا نہیں لگتا تو میں جلن کروں گا، حسد کروں گا کہ اس کا گھر اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ جلن رکھوں گا، حسد رکھوں گا، اپنے گھر کے ساتھ نہیں۔ تو جو بندہ اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ میرا آج کا جمعہ کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت میں نہیں ہے، نہ اس کو بعد میں غلط رنگ دیجیے گا۔ میں وہ باتیں کروں گا
جو قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہوں گی۔ نہ میں کسی مذہبی جماعت کا کوئی کارکن ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوں۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی وجود میں آ جاتی ہے تو دوسری ملک کا نقصان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ اقتدار سے ہٹا دی جاتی ہے تو وہ پھر وہ ملک کی دشمن ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر نچلے طبقے سے لے کے اعلیٰ عہدے تک لوگ اپنی کارستانیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم میں سے ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا میں اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں؟ میں اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں کہ نہیں؟ اگر میں اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں تو میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی مخلص ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوں۔ جب ایک بندہ بذات خود اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے، وہ اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ بے نمازی ہم لوگ ہیں، بے دین ہم لوگ ہیں، اور دھوکہ اور فراڈ کرنے والے ہم لوگ ہیں، الا یہ کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ ورنہ ہم میں سے جس بندے کو جو موقع مل جائے ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کسی کو بھی موقع مل جائے سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ ورنہ وہ مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے ہو، وہ دستار، ٹوپی، کبا، جبہ پہنے ہوئے انسان ہو، وہ علاقے کا کوئی اپنے آپ کو معزز کہلانے والا انسان ہو، یا وہ عام شہری ہو، ہر بندے سے لے کر چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو اگر موقع مل جائے تو وہ کچھ کر ڈالے جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ روتے ہم یہ ہیں کہ نہیں وہ فلاں جماعت نے، فلاں پارٹی نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا، ہم تو امن پسند ہیں، جب میں اقتدار میں آتا ہوں میری نظر میں وہ چور ہوتے ہیں، وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی نظر میں چور ہوتا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا، ایمانداری سے بتائیں ملک میں کس قدر ایک انتشار کی کیفیت رہی ہے۔ ہر طرف جلاؤ گھراؤ، لوگوں کے املاک کو نقصان، لوگوں کی مال و جان کو نقصان۔ وہ کوئی بھی پارٹی جب وجود میں آتی ہے تو وہ سب کو رگڑا لگا دیتی ہے، اس کی نظر میں پھر سارے چور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دراصل اپنا ذاتی انتقام لینا چاہ رہے ہوتے، ملک کی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر ملک کی فکر ہو اور میں ملک کے امن و امان کو بچانے کے لیے، ملک کی خیر خواہی کے لیے اگر نکلتا ہوں اور میں نقصان ملک کا ہی کر رہا ہوں تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو مجھے کہے گا یہ خیر خواہ بندہ ہے۔ نکلا ہوا کس لیے ہوں کہ میرا ملک لٹنے سے بچ جائے، نکلا ہوا کس لیے ہوں میرا ملک لٹنے سے بچ جائے، اور میں نکل رہا ہوں راستے میں مجھے جو بھی نظر آ رہا ہے مار دھار کرتا ہوا جا رہا ہوں، مجھے بتائیں میں اپنے ملک کو بچانے جا رہا ہوں یا تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ پچھلی پارٹیوں کا دور دیکھ لے، وہ پی پی ہو، پی ایم این ہو، پی ایم ایل کاف ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ایک جب وجود میں آتی ہے تو دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ غریب کا، عوام کا، ملک کا؟ خیر خواہ کون ہے؟ اسی طرح مذہبی پارٹیاں ہیں، جب وہ اقتدار کی لالچ کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہیں تو مجھے بتائیں نقصان کس کا کرتی ہیں؟ ملک کا، قوم کا، عوام کا؟ ایمانداری سے بتائیں، میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندے کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے جی میں تو بے وقوف ہوں، مجھے تو عقل نہیں ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ جب بھی الیکشن کی باری آتی ہے، ہر جماعت، وہ مذہبی ہو سیاسی ہو، اپنی پبلسٹی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ وہ کروڑوں روپے کے اشتہارات چھپواتی ہے کہ نہیں چھپواتی؟ جگہ جگہ جلسے اور ریلیاں کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہے۔ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟
یہی پیسہ وہ غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تو استعمال نہیں کرتے، یہی پیسہ وہ غریب عوام کی فلاح و بہبود پر تو نہیں لگاتے۔ ہاں کروڑوں روپے کے اشتہار بازی ہوتی ہے، ٹی وی پر ایڈ چلتے ہیں، چینلز پر ایڈ چلتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایڈ چلتے ہیں، جگہ جگہ پمفلٹ اشتہارات بانٹے جاتے ہیں، بینر پینافلیکس لگائے جاتے ہیں، جگہ جگہ پر ریلیاں ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جو بندہ یہ پیسہ لگا کر کرسی حاصل کر رہا ہے، ایمانداری سے بتائیں وہ یہ پیسہ دوبارہ ریکور کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ پاگل کا بچہ ہے کہ وہ اپنے کروڑوں روپے اپنی پبلک سٹی پہ لگا رہا ہے اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ اس کو حاصل نہیں کرے گا۔ یہ صرف اور صرف ہم عوام کو بے وقوف اور جاہل سمجھتے ہیں، اور واقعتاً ہم بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ اس پارٹی نے نعرہ لگایا میں ملک کی امن و امان کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دوں گا، میں کہتا ہوں یہ سچا لیڈر ہے، باقی سارے چور ہیں۔ دوسرا آتا ہے وہ بھی یہی نعرہ لگاتا ہے، تو ہم میں سے چند لوگ کہتے ہیں ہاں یہ سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں ملک کا خیر خواہ ہوں، ہم کہتے ہیں یہ سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ وہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر آتا ہے تو کہتا ہے میں سچا ہوں، باقی سارے جھوٹے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ سیاسی لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، کہتا ہے میں ملک کا خیر خواہ ہوں، باقی سارے چور ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ بحیثیت انسان ہم نے کیا منتخب کیا اپنے لیے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے علاقے میں بس تھوڑا بہت کام کرا دینا، بس یہ سچا ہے، باقی سارے چور ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے چند لوگ بک جاتے ہیں، وہ اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں، وہ اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، 2-4 دن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سیلفیاں کھینچنا، بس جی یہ علاقے کے ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں جن کو شناختی کارڈ دکھائے بغیر گھر میں دوسری دفعہ سالن بھی نہیں ملتا۔ یہ ملک کے کیا ہوتے ہیں؟ خیر خواہ ہوتے ہیں، ذمہ داران لوگ ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ پر آپ وال چاکنگ دیکھیں گے، کسی بھی پارٹی کی وال چاکنگ دیکھیں گے، فلاں بندہ یونین کونسل کے لیے یا ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے یا فلاں عہدے پر کھڑا ہو رہا ہے، اس کے سپورٹران کون ہیں؟ فلاں 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 فلاں، یہ اس کے سپورٹران ہیں۔ اور سپورٹران کی کنڈیشن جا کر دیکھ لیں تو ان کو بھوک سے ٹٹی بھی نہیں آتی۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ملک کے خیر خواہ لوگ۔ اور پھر الیکشن ہو جاتے ہیں، وہ پارٹی غائب، وہ بندے غائب، وہ چندہ غائب، وہ فنڈ غائب، علاقہ ملک ویسے کا ویسے۔ ایسا پچھلے 75 سالوں سے ہوتا ہوا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ آپ میں سے بڑے لوگ مجھ سے بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہوتا ہوا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اس ملک کے ساتھ خیر خواہی کس نے کی ہے؟ کوئی آ کر ہمیں کسی قسم کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ سچا ہے، باقی سارے چور۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ مجھے بتائیں جو بندہ اقتدار مانگ کر لے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس بندے کو اقتدار نہیں دے سکتے جو مانگ کر لیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو اقتدار کا حریص ہو ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور شریعت ہے کہ عہدہ مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیا جاتا۔ اور ہمارے ہاں در در پہ آ کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے عہدے کی خاطر، اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی خاطر کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم ان کو پچھلے کئی عرصے سے جان رہے ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ اس علاقے سے جیت کر جاتے ہیں لیکن اس علاقے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہم میں سے چند بندوں کی جیبیں بھر جاتی ہیں اور ہم مجھے اس کو کہہ کلا کے اس کو بھی ہم دلاسا دے دیتے ہیں کہ یہ علاقہ سارا تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور وہ جب جیت جاتا ہے تو پھر اگلے الیکشن تک وہ اس علاقے میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ یہ فساد فی الارض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض۔ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ میں نے احمد بھائی کو پکڑا، احمد نے جان بھائی کو پکڑا، جان بھائی نے فلانے کو پکڑا، یار ہم نے تمہارا خاطر اس کو ووٹ دیا تھا، دیکھو علاقے کا کام نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔
پھر وہ دوسرے کو پکڑتے ہیں کہ ہم نے تمہاری خاطر فلانے کو ووٹ دیا تھا، ہمارے علاقے کا کوئی کام نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں اچھا میں کچھ کرتا ہوں. یوں ہی سالہ سال گزر جاتے ہیں. اگلے الیکشن کی باری آ جاتی ہے، ملک، حالات، علاقہ، صورتحال، سوسائٹی ویسی کی ویسی رہتی ہے. کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے بجٹ پاس ہوتے ہیں. آپ دور نہ جائیں، اپنے اس علاقے داؤد گوٹ کو دیکھ لیں، کتنی پارٹیاں وجود میں آئیں، کتنی پارٹیاں یہاں سے جیت کر گئی ہیں. اس داؤد گوٹ کی خاطر کس نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ ایمانداری سے بتا دیں. جب کبھی کوئی کام کرایا، آپ نے اپنے گھر کے سامنے گٹر کی صفائی کرائی تو خود پیسے دیے، میں نے صفائی کرائی تو میں نے پیسے دیے. آپ نے گلی کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی اس میں مٹی ڈالی تو خود پیسے دیے، میں نے کام کرایا تو میں نے پیسے دیے. جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا انہوں نے ملک اور علاقے کی خاطر کیا کیا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے سے اگر فلانی پارٹی جیت گئی ہے، ان کو تھوڑا بہت بجٹ مل گیا ہے، تو وہ ایسے ہی دوگلا پالیسی اور منافقت کرتے ہیں کہ وہ ان گلیوں، اگر ایک گلی اس علاقے سے لے کے اس علاقے تک یہ 400-500 فٹ کی گلی ہے، لیکن اس پارٹی کو ووٹ دینے والے یہ 2 گلی کے لوگ تھے، تو یہ 2 گلیاں پکی ہو جائیں گی، آگے پیچھے پھر ساری کچی. یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے؟ نہیں. میں کہتا ہوں میرے گھر کے سامنے حالات ٹھیک ہو گئے، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. جب اگلی باری آتی ہے، اگلی پارٹی جیتتی ہے تو وہ اس ٹکڑے کو چھوڑ دیتی ہے، اگلا ٹکڑا بنا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سپورٹران اس علاقے میں ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ قوم کا، ملک کا. جبکہ وہ بجٹ پورے علاقے کے لیے ہوتا ہے، وہ بجٹ پورے علاقے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہوتا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، کیونکہ اس ٹکڑے میں اس پارٹی کے سپورٹران رہتے ہیں. کیا یہ بے وقوفی ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ پھر بھی میں آپ سے لڑ رہا ہوتا ہوں، نہیں آپ نے میری پارٹی کو گالی دی، وہ کہتا ہے نہیں آپ نے میری پارٹی کو گالی دی، وہ کہتا ہے آپ نے میرے لیڈر کو گالی دی، وہ کہتا ہے نہیں آپ نے میرے لیڈر کو گالی دی. اور ہم گتھم گتھا ہوتے ہیں، وہ خبیث قسم کے لوگ وہاں کٹھے بیٹھ کے شراب و کباب کے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں. اسمبلیوں میں آپ جا کر دیکھ لیں، پارلیمانی میں جا کر دیکھ لیں، ہوٹلوں میں جا کر دیکھ لیں، شادی بیاہ میں جا کر دیکھ لیں، کسی بڑے سے بڑے مجرم کی اگر بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہے، یہ سارے سیاسی لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، جو میرے اور آپ کے سامنے ایک دوسرے کو کتا اور بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. جمعہ کا ٹائم ہے، خاموش رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم وفادار ہیں ملک کے. او میرے بھائیوں، مسلمان کا دعویٰ کیا ہے شریعت کی روشنی میں؟ لیس المؤمن بالطعان. وہ دوسرے کو تانا نہیں دیتا کہ تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں. وہ دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، وہ اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ملک کے امن و امان کو برباد نہیں کرتا. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، یا اس سے پچھلے سالوں میں، اس سے پچھلے سالوں میں جو کچھ ملک کی صورتحال رہی، یہ جتنی آپ کی زندگیاں گزر چکی ہیں، آپ ماشاءاللہ دیگر مراحل سے گزر کر آئے ہیں، جس قدر مشکل حالات اور تنگیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم میں سے کون سا بندہ ہے کہ جو اس ملک کی خاطر خیر خواہ ہو؟ تو قرآن کی آیت کس کھاتے میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہیں کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس علاقے کو، ملک کو، شہر کو، سوسائٹی کو بہتر انداز میں ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں، ہم فساد کرنے والے تھوڑی ہیں. اگر آپ فساد کرنے والے نہیں ہیں تو لوگوں کی املاک کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ پھر آپ اگر آپ فساد کرنے والے نہیں ہیں تو جلاؤ گراؤ کس بات کا کر رہے ہیں؟ اگر آپ فساد کرنے والے نہیں ہیں تو کس بات کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا؟ الا انہم هم المفسدون، خبردار یہ فسادی لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہیں. ولکن لا یشعرون، ہاں الگ بات ہے ان کو اس فساد کی سمجھ نہیں آ رہی، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے اس بات کی.
اور یہ ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ پچھلے جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے تب سے یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ ہاں ہم میں سے ہر ایک بندے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، نہیں جی اب تک جتنے آئے وہ چور تھے، اب جو ہے وہ خیر خواہ ہیں۔ صرف علی بابا بدلتا ہے، 40 چور پھر بھی وہی ہوتے ہیں۔ صرف علی بابا بدلتا ہے، یعنی صرف پارٹی کا لیڈر بدلتا ہے، اس کے ساتھ ہم نوا سارے وہی ہوتے ہیں جو پچھلی پارٹیوں کے چور اور ڈاکو لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر خواہ کون ہے پھر اس ملک کا؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یہ ملک کا خیر خواہ ہے، یہ ملک کی خاطر کچھ نہ کچھ کرے گا، جب اس کو موقع ملتا ہے وہ پچھلوں کے بھی ریکارڈ توڑ جاتا ہے۔ بے حیائی میں، غنڈہ گردی میں، بدماشی میں، کرپشن میں، چوری ڈکیتی میں، جس کو موقع ملتا ہے وہ ہاتھ صاف کر جاتا ہے۔ ہیں سارے ملک کے خیر خواہ، میں بھی، آپ بھی، یہ بھی، وہ بھی۔ تو پھر ملک کا دشمن کون ہے؟ جس ملک کے خیر خواہ ہم جیسے لوگ ہوں، اس ملک کو دشمن کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ ایمانداری سے بتائے، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، شار فیصل کا کارساز کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 12 مئی کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 2008 کا، 2009 کا، 10 کا، اس سے پہلے کا، اور پورے ملک میں جو صورتحال جب کبھی پیدا ہوئی الیکشنوں کے دوران یا بعد میں یا پہلے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کون سچا نکلا؟ وہی سچا نکلا جو اقتدار میں آیا۔ جو ہار گیا وہ سارے جھوٹے تھے، یا جس کو ہم نے جان بوجھ کر آگے لائے ہم لوگ وہ سچا تھا، باقی سارے جھوٹے تھے۔ اور جب وہ سچا، اس کی جب باری آئی تو اس نے وہ کچھ گل کھلائے کہ ہماری سوچ سے بھی پرے معاملہ۔ نعرہ پھر وہی ہے کہ یہ سب ملک کے خیر خواہ لوگ، اپنی منجی کے نیچے ڈنڈا کوئی نہیں پھیرتا، اپنے گربان میں کوئی نہیں جھانکتا، ملک کی سب کو فکر پڑی ہوتی ہے بس اقتدار مل جائے، اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم یہ کچھ کر جائیں، جبکہ وہ کئی مرتبہ اس حکومت سے گزر چکے ہوتے ہیں لیکن ملک کی خاطر کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم پھر بے وقوف بن جاتے ہیں کہ ہاں یار پہلے ان لوگوں نے غلطیاں کی تھیں، لیکن اب اگر ان کو موقع مل جائے تو ممکن ہے یہ ملک کو سدھار دیں۔ یہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا ٹھیک ہے پہلے ان لوگوں نے غلطیاں کی تھیں، کمیاں کوتاہیاں کی تھیں، ملک کا نقصان کیا تھا، لیکن اب ان کو سبق مل چکا ہے، یہ سدھر چکے ہیں، ان کو عقل آ چکی ہے، اب ہو سکتا ہے حالات پہلے سے بہتر ہوں، لیکن پہلے سے بدتر ہوتے ہیں۔ پھر وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ جب ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جتھا، ایک پارٹی پیسہ لگا کر اقتدار میں آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آ کر فی سبیل اللہ کام کریں گے؟ اتنے بھی ہمیں عقل اور شعور نہیں ہے۔ وہ مذہبی پارٹی ہو یا سیاسی پارٹی، جس نے کروڑوں روپے جھونک دیے کرسی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اس کے باپ کا پیسہ تھا؟ نہیں، اس نے آ کر ڈبل ٹرپل حاصل کرنا ہے پھر۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ لگا رہے ہیں اس ملک کی خاطر۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ معمولی سا کلرک جب رشوت دے کر اپنا عہدہ یا ٹرانسفر کرواتا ہے کسی دوسرے آفس میں، وہ وہاں جا کر ملک کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتنے بڑے عہدے پر آئے گا وہ خیر خواہ ہوگا ملک کا؟ کبھی نہیں۔ جو پیسہ دے کر آگے آ رہا ہے وہ آ کر ڈبل وصول بھی کرے گا، کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے والوں نے اپنا مال اس پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے اور وہ اس سے وصول کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، فلاں نے ملک کی خاطر اس کو لوٹا، ملک کو کھایا، ملک کے اندر کرپشن کی، ملک کا دیوالا کر دیا، یہ جو آیا ہے نا یہ اب ملک کا خیر خواہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ جو ابھی آیا ہے یہ بھی تو کروڑوں روپے، اربوں روپے لگا کر آیا ہے نا، تو یہ کیسے وہ اربوں روپے کو وصول نہیں کرے گا؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ بس میری نظر میں وہ فلانا بندہ گندا ہے، بس وہ گندا ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ چاہے ملک کا نقصان کرے، قوم کا نقصان کرے، کچھ بھی کرتا پھرے۔
نہ ہمیں قرآن کی فکر ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فکر ہے۔ اس نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی مذہب والے کم از کم جھوٹ نہیں بولتے، وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس نے سیاست کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، وہ ایسے ایسے دلربا نعرے لگاتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ملک کی خاطر کچھ نہ کچھ کرے گا، وہ اس سے بھی بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ ہم بک جاتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ کوئی سیاسی بندہ کسی جگہ پر گیا اور کہا بابا جی یہ 2000 روپے آپ لے لیں، اس دفعہ آپ نے ووٹ مجھے دینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے پتر مجھے اس 2000 کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کریں کہ مجھے 2000 کا گدھا لے کے دے دیں۔ کیا لے کے دے دیں؟ گدھا لے کے دے دیں، تاکہ میں اس کو ریڑھی پہ لگا کر اس سے محنت مزدوری کروں۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے 2000 کا گدھا، 2000 کا گدھا، کہاں اس کو 2000 کا گدھا ملتا ہے؟ جہاں پوچھتا ہے 30 35 40 50 ہزار کا گدھا مل رہا ہے۔ وہ تھک ہار کے واپس آتا ہے، کہتا ہے بابا جی گدھا مجھے نہیں مل رہا، بس آپ یہ 2000 پہ رکھیں، ووٹ میرا ہو گیا۔ تو کہتا ہے بیٹا گدھا کتنے کا مل رہا ہے؟ کہتا ہے بابا جی 40 50 30 35، اس سے کم میں تو گدھا مل ہی نہیں رہا، تو لہذا میرے بس میں گدھا خریدنے کی طاقت نہیں ہے، آپ یہ 2000 رکھیں، ووٹ مجھے دیں۔ تو کہتا ہے حضرت میری نظر گدھے سے بھی کم ہے نا تمہاری نظر میں، میری حیثیت تمہاری نظر میں گدھے سے بھی کم ہے، گدھا 20,000 میں بھی نہیں مل رہا تجھے، تو مجھے 2000 میں خرید رہا ہے۔ اور یہ جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر غریبوں میں راشن تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا، کیا ہے جی فلاں جماعت فلاں پارٹی راشن تقسیم کر رہی ہے، لوگوں کی خیر خواہ ہے۔ وہ کہاں سے لائی تھی؟ غریبوں میں مفت کارڈ تقسیم ہو رہا ہے، صحت کارڈ تقسیم ہو رہا ہے، فلاں تقسیم ہو رہا ہے، فلاں تقسیم ہو رہا ہے، کس کے نام پہ؟ فلاں پارٹی دے رہی ہے۔ وہ کہاں سے لا رہی ہے؟ وہ جو آپ پر انویسٹ کر رہی ہے وہ کہاں سے لا رہی ہے؟ کیا وہ دوبارہ اس کو حاصل نہیں کرے گی؟ اگر وہ خیر خواہ ہوتی تو دوبارہ حاصل کرنے کی جرت نہ کرتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ خیر خواہ لوگ ہیں۔ اسی چکر میں بھائی بھائی سے لڑا ہوتا ہے، کیوں کہ تو نے میرے لیڈر کو گالی دی، تو نے میری جماعت کو برا بھلا کہا، وہ اس سے بات نہیں کرتا، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ان پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں واللہ بخدا اس قدر نفرت کی آگ پھیلی ہے پورے ملک میں کہ اللہ کی پناہ۔ کئی شوہروں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی اس بنا پر کہ تم ہمارے لیڈر کو برا کہتی ہو۔ کئی عورتوں نے اپنے شوہر سے طلاقیں لے لیں کہ تم ہمارے لیڈر کو برا کہتے ہو، طلاقیں لے لیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ کئی لوگوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا کس بنا پر کہ تم ہماری جماعت کو برا بھلا کہتے ہو۔ کئی رشتہ داروں نے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا، رشتہ داریاں توڑ لی کس بنا پر کہ تم ہماری جماعت کو ہمارے لیڈر کو برا بھلا کہتے ہو۔ کیا ملک کی، قوم کی، اسلام کی خیر خواہی اس بات کا نام ہوتی ہے؟ فساد فی الارض پھر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی رشتہ داریاں ٹوٹیں، گھروں میں طلاقیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، ایک دوسرے کا مال لوٹا گیا، کس کی خاطر؟ اپنی پارٹی اور لیڈر کی خاطر۔ تو فساد فی الارض کسے کہتے ہیں پھر آپ؟ یہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، نہیں ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ملک کو بہتر کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں علاقہ سدھر جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ شہر کی بہتری آ جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ علاقے کا امن و امان بحال ہو جائے۔ کیا ایسا بحال ہوتا ہے کہ میں فلاں کا ہوں، آپ فلاں پارٹی کے، وہ فلاں پارٹی کے، میری اور آپ سے بول چال اسی بنا پر ختم ہے کیونکہ آپ میری پارٹی کے مخالف ہیں، میں آپ کی پارٹی کا مخالف؟ اسے کہتے ہیں امن و امان۔ آپ یہ دنیا کا بدترین دجل الفریب ہے جو ہم نے اپنے دلوں کو دیا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو عہدہ نہیں دیا جس نے مانگا تھا کہ مجھے اقتدار دیجئے، میں ملک کی حالت کو بہتر کر دوں گا۔ آج گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، ملک کی معیشت کی جو ہے وہ واٹ لگ گئی، بٹھا بیٹھ گیا، دیوالیہ ہو گیا ملک کا۔ الزام ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں،
فلاں نے یہ کیا تھا اس وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے فلاں نے اس طرح کیا تھا اس وجہ سے ہوا. اور ہم وہ لوگ اس موضوع پر بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کو ان کی فکر نہیں ہوتی، ان کو ان کی فکر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں پی پی کی حمایت کر رہا ہوں، زرداری ایسا ہے، بلاول ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. کبھی میں نے اس سے فیس ٹو فیس سلام بھی کیا ہے؟ نہیں، لیکن میں اس کا وفادار ہوں، اس کا جیالہ ہوں. آپ میں سے کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ کہتا ہے جی عمران خان سچا ہے، باقی سارے چور کے بچے. آپ کے گھر میں جب بھوک پیاس ناچ رہی ہوتی ہے تو کھانا پی ٹی آئی دیتی ہے. ان میں سے کوئی نون لیگ کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں نون لیگ سچی ہے، اس نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے، باقی سارے چور ہیں. جب آپ کے گھر میں بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کے گھر میں آ کر پوچھنے والا وہ نون لیگ کا لیڈر ہوتا ہے یا آپ کا پڑوسی ہوتا ہے؟ تو کس بات کی پریشانی ہے پھر ہمیں؟ جب ہمارے گھر کی پریشانی ہم ایک دوسرے نے مل کر حل کرنی ہے، ہم خوشی میں ہم نے ایک دوسرے کے شریک ہونا ہے، غمی میں ہم نے ایک دوسرے کے شریک ہونا ہے. یہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے، آئے دن مرتے ہیں لوگ، سب نے جانا ہے، اس کے جنازے میں ہم اس وجہ سے شامل ہوتے ہیں کہ وہ فلاں پارٹی کا ہے تو اس لیے جاؤں، یا اس لیے ہم جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، ہم اس کے جنازے میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. وہ کوئی عورت فوت ہو جائے یا کوئی مرد فوت ہو جائے، اس کے جنازے میں ہم کیوں شریک ہوتے ہیں؟ کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا پڑوسی تھا، یہ ہمارا رشتہ دار تھا، اچھا ہو برا ہو وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن ہم اس کے جنازے میں شرکت کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہمارا پڑوسی ہے، مسلمان بھائی ہے، مسلمان بہن ہے. کیا کبھی اس وجہ سے بھی گئے ہو کہ نہیں یہ میری پارٹی کا ہے، یہ فوت ہو گیا لہذا اس کے کفن دفن کا ذمہ دار میں ہوں؟ ہم وہ پہلی بات کی وجہ سے جاتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے، کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں. اور اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام خیر خواہی ہے، اس کا نام رواداری اور ہمدردی ہے. اس کا نام نہیں کہ وہ میری پارٹی کا نہیں ہے لہٰذا اس کے ساتھ مرنا جینا بھی ختم. جب یہ معاملات شروع ہو جائیں، یقین جانیں یہ تو فتنہ فساد کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس سے آگے دیکھیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حجاج ابن یوسف کی لوگ شکایت لے کر آئے. صحابہ کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد موجود ہے، اور ان میں جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. وہ انس بن مالک جن کی خیر و برکت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جن کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس کو اولاد سے نوازے، اللہ اس کو خیر و برکت سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا کی کہ اللہ انس کو خیر و برکت عطا فرما. جس دن حضرت انس بن مالک اس دنیا سے گئے 125 سے زائد بچے اور بچیاں ان کی اپنی ذاتی اولاد موجود تھی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، 125 گھرانوں کا کنبہ حضرت انس بن مالک کو موجود تھا. اتنی خیر و برکت کی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس قدر خیر و برکت کی دعا کی کہ لوگوں کے کھجور کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، انس بن مالک کا کھجور کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. یہ صحابی موجود ہے کس زمانے میں؟ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں. اور حجاج ابن یوسف کون ہے؟ اس وقت کے دور میں سب سے بڑا ظالم مسلم حکمران، مسلمان ہے لیکن ظالم ترین حکمران ہے. یہ وہ ظالم ترین حکمران ہے جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو قتل کروا کے نیزوں کے ساتھ تیروں کے ساتھ قتل کروا کے درخت کے ساتھ لٹکوا دیا. اسما بنت ابی بکر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، جلیل القدر صحابی،
یہ وہ عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کو اپنے منہ میں چبایا اور عبداللہ بن زبیر کے منہ میں کھجور کا رس ٹپکایا، یعنی گھٹی دی۔ اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ حجاج ابن یوسف۔ اس کے بارے میں انس بن مالک سے شکایت کر رہے ہیں لوگ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ حجاج ابن یوسف کو تباہ و برباد کر دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ میں اس کے لیے بد دعا کروں، تم اپنے حالات بہتر کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھارتے؟ تم اپنے گریبانوں میں کیوں نہیں جھانکتے؟ تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ تم کہتے ہو میں حجاج ابن یوسف کے بارے میں بد دعا کروں۔ سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم ترین حکمران آئیں گے، اور انس تمہیں بتاتا ہے کہ ان ظالم ترین حکمرانوں میں سے حجاج ابن یوسف ایک کڑی ہے۔ اس سے بڑے بڑے حالات آگے تم دیکھو گے۔ تو آج کیا حالات؟ پچھلے دنوں جتنے لوگ مرے ہیں، جو کچھ نقصان ہوا ہے ملک کا، قوم کا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حجاج ابن یوسف کے مقابلے میں، جس نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو قتل کروایا، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہاں ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا لیڈر سچا ہے، اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، باقی سارے سچے۔ جس کے متعلق انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ظالم ترین لوگ دنیا پر ظلم کرنے والے آئیں گے، اور انس تمہیں بتا رہا ہے کہ حجاج ان میں سے پہلی ایک کڑی ہے۔ اس سے بڑے بڑے حالات تم دیکھو گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حجاج ابن یوسف کا خاتمہ ہو، جاؤ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ تمہارے حالات پر رحم کرے گا۔ یہ انس بن مالک کا مشورہ ہے امت مسلمہ کے نام کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ظالم کرپٹ ترین گندے انسان سے چھٹکارا ملے، اس کا حل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ تم اپنی اصلاح کرنا شروع کر دو، تم بہتر ہو جاؤ گے، تمہارے حکمران بھی بہتر ہو جائیں گے۔ آج یہ جو نعرے بازی ہے، ہلڑ بازی ہے، ملک کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چور ہے، وہ سچا ہے، وہ ایماندار ہے، نہیں، بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے ظالم اور دشمن ہیں۔ اس وقت جتنا جلاؤ گھرا ہوا ہے، مجھے بتائیں جس کی وجہ سے ہوا ہے اس نے کہا تھا یہ کرو، یا اس سے پہلے جن پارٹیوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، کیا ان کے حکمرانوں نے کہا کہ ہماری خاطر یہ کرو؟ میں نے اگر کسی رکشے کو آگ لگائی ہے تو میں نے نقصان کس کا کیا؟ ایک غریب کا۔ میں کسی بھی پارٹی کا ہوں، چمچہ ہوں، جو بھی مجھے سمجھو، اگر میں نے کسی کے موٹر سائیکل کو ڈنڈا مارا ہے تو میں نے نقصان کس مسلمان کا کیا؟ اس پارٹی کا نقصان کیا یا اس مسلمان کا نقصان کیا؟ تو کیا میں ان فساد برپا کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہیں کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، میں موٹر سائیکل کو اس لیے توڑ رہا ہوں کیونکہ یہ میرے لیڈر کی خاطر میرے ملک کی حکومت نے یہ کر دیا ہے، لہذا میں اس کو بچانے کی خاطر اس کی رکشے کی ماں بہنیں کر رہا ہوں۔ میں عجیب خیر خواہ ہوں، میں عجیب اس ملک کا رکھوالا ہوں کہ وہ میرا پڑوسی جو مجھے بھوک اور پیاس میں کام آتا ہے، جو مجھے مشکل اور تنگی میں کام آتا ہے، میں اسی کا نقصان کر رہا ہوں۔ کس کی خاطر؟ فلاں بندے کی خاطر۔ تف نہیں ہے ہماری عقل پر، افسوس نہیں ہے عقل پر۔ یاد رکھیے اسلام نے ہمیشہ امن اور رواداری کا درس دیا۔ آپ اسلام کے اندر واللہ باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک کوئی ایسا ایک واقعہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جب کسی مسلمان نے اسلام کو سچے دل سے مانا ہو اور پھر اس نے کسی دوسرے مسلمان کے مال یا جان کو نقصان پہنچایا ہو۔ ہاں ہم جیسے ہیں یہ پہلے ہوتے تو اب تک دنیا ہی تباہ ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہم بھی تو مسلمان ہیں کہ نہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وقت مل جائے تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہفتے بعد جمعے کے اندر بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے مسلمان ہوتے نا تو اب تک دنیا تباہ ہو چکی ہوتی۔ جس نے سچے دل سے اسلام کو مانا ہے
نہ اس نے کسی پارٹی کی حمایت کی ہوگی اور نہ ہی کسی کی مال اور جان کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ اسلام کی تاریخ اسے کہتے ہیں۔ آپ وہ صحابہ کا دور دیکھ لیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ محدثین کا، اس کے بعد کے ادوار دیکھ لیں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ ایک ہی سبق ملا کہ اگر تم اصلاح کرنے کے حق میں نہیں ہو یا تمہارے اندر اصلاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو خاموشی سے علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ نہیں فرمایا آپ نے، فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فإن لم يستطع فبلسانہ، پھر اپنی زبان سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ فذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہے تو صحیح کہ برائی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا جان کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کچھ ہمت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا اس برائی کو روکنے کی، لیکن دل میں اس کو برا محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو پھر بھی مسلمان کہا ہے۔ اور یہ کون سا مسلمان ہے جو خود برائی کا مرتکب ہوتا ہے، لوگوں کی جان اور مال کے نقصان کا سبب بنتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو محب وطن بھی کہتا ہے، محب رسول بھی کہتا ہے، عاشق رسول بھی کہتا ہے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بننے کی توفیق دے۔ آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ملک کی خاطر کبھی بھی نہ امن کو تباہ کریں، نہ ایک دوسرے کی گریبانوں کو پکڑیں، نہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں۔ آپ سب نے یہیں رہنا ہے، ان سب نے مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا جو پلہ اللہ کے ہاں بھاری ہوگا، یقیناً ہمیں وہاں مال جان دے کر اس کا ازالہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جو نیکیاں جو ہم نے کی ہوں گی، اول تو ہم اللہ کا شکر اس سے بھی دور ہیں، اگر ہم نے کی ہوں گی تو وہ ہماری نیکیوں سے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ اگر یہ ہمت اور طاقت وہاں رکھتے ہیں نا کہ ہم اپنی نیکیوں سے نقصان کو پورا کر دیں گے، بڑے شوق سے کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، سمجھ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به